الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد اور باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خاتم ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف بیان کیا گیا، ایک خصوصیت آپ کی ذکر کی گئی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں. علماء نے لکھا ہے اور مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور مناطق بھی اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ رسول اور نبی ان میں فرق ہوتا ہے. رسول جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں شریعت کے نئے احکام عطا فرمائے، اور عام طور پر یہ ہے کہ ان کو نئی کتاب بھی دی جائے، انہیں رسول کہا جاتا ہے. اور جن پر وحی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اللہ نے ان کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا، لیکن کوئی نئی کتاب انہیں عطا نہیں کی گئی، تو اصطلاح میں انہیں نبی کہا جاتا ہے. وہ نبی تو ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر تو وہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو رسول نہیں کہا جائے.
رسول فقط ان کو کہا جائے گا جن پر اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے ان کو نئی شریعت یعنی شریعت کے احکام عطا فرمائے، کوئی نئی کتاب انہیں عطا فرمائی، ان کو رسول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا، حاصل یعنی یہ ہوا کہ ہر رسول جو ہیں، جو بھی رسول آئے ہیں، اللہ کا ہر رسول وہ نبی ضرور ہے، اس لیے کہ وحی تو ان پر آتی، پھر مزید یہ کہ ان کو نئی کتاب نئی شریعت عطا کر دی جاتی ہے، تو وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ تو ہر رسول جو ہے وہ لازمی طور پر نبی بھی ہوں گے، تو کل رسول نبی، ہر رسول جو ہیں وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے، ولا عکس، لیکن اس کا عکس نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی کے لیے رسول ہونا لازم نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں، ان پر وحی آتی ہو، لیکن انہیں کوئی شریعت نہیں عطا کی گئی، احکام نئے عطا نہیں کیے گئے، کوئی نبی نئی کتاب ان پر نازل نہیں فرمائی گئی، تو یقینی طور پر وہ اللہ کے نبی تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ رسول نہیں۔ تو ہر رسول کا نبی ہونا تو ضروری، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں۔ اس کو اپنے محاورہ میں یا اپنی اصطلاح میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، انسان جو ہے اسے کہا جاتا ہے جو حیوان بھی ہو اور ناطق بھی ہو۔ حیوان ناطق اسے کہتے ہیں انسان۔ تو انسان کی تعریف ہوئی حیوان ناطق، کہ وہ حیوان بھی ہے، جاندار چیز ہے، اور ناطق بھی ہے۔ اور ایک صرف حیوان ہے، وہ ناطق نہیں۔ تو حیوان ناطق کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ مکمل تعریف ہے انسان کی اس اعتبار سے، حیوان ناطق۔ تو جو بھی ناطق ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے حیوان ناطق، تو جو بھی ناطق ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے، لیکن ہر ناطق کا حیوان ہر حیوان کا ناطق ہونا یعنی انسان ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کل انسان حیوان، ہر انسان جو ہے وہ حیوان ضرور ہے، لیکن ہر حیوان کا انسان ہونا کوئی ضروری نہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ بات مثال دی گئی اور عرض کی گئی ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول وہ نبی ضرور ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ ہر نبی رسول بھی ہو، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ نبی ہو، اللہ کے نبی ہوں اور رسول نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں اور رسول، ان میں چونکہ جب یہ فرق پایا گیا ہے تو بعض نے یہ کہا کہ جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے رسل علیہم السلام، ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 313 ہے، اور 1,24,000 کم و بیش جو تعداد بتائی گئی ہے انبیاء اور رسول کی، ان میں یعنی 313 جو ہیں وہ اللہ کے رسول، اور باقی جو ہے جو تعداد ہے وہ حضرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں بلکہ نبی ہیں۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزید خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبی ہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ صرف آپ نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ آپ نبی الانبیاء ہیں، اور رسول جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بھی آپ نبی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اب یہاں جو مزید خصوصیت ہے وہ کیا بیان فرمائی گی کہ جتنے نبی اور پیغمبر پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد زیادہ ہے، کچھ جو ہے وہ رسول بھی تشریف لائے ہیں دنیا میں، لیکن کوئی نبی اور رسول بھی ان میں ایسے نہیں تشریف لائے جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہوں یا حق تعالیٰ کے آخری نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آپ آخری رسول۔ اس لیے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کے بعد فرما رہے ہیں ولکن رسول اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ رسول بھی، اور اس کے بعد یہ فرمایا وخاتم النبیین۔ وخاتم النبیین جو یہاں یہ فرمایا گیا ہے اس کو ذرا توجہ کیجیے اور سمجھیے، یہ نہیں کہا وخاتم الرسل کہ آپ خاتم الرسل ہیں، بلکہ خاتم النبیین کیوں کہا گیا وجہ وہ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نبی جو ہے وہ عام ہے بنسبت رسول کے، اور رسول کیا ہے؟ خاص ہے۔ نبی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عام ہے بنسبت رسول کے، اور رسول کیا ہے؟ خاص۔ تو جب آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا نا خاتم النبیین، تو جب آپ خاتم النبیین ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی آپ سب کے آخر میں تشریف لا رہے ہیں اور خاتم ہیں آپ انبیاء علیہ السلام کے، تو رسول جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے تو آپ بدرجہ اعلیٰ خاتم ہیں، اس لیے کہ عام کی نفی جو ہے، عام کی نفی سے خاص کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ حیوان ناطق تعریف کرتے ہیں انسان کی اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیوان نہیں ہے تو وہ انسان ہوگا؟ جب حیوان نہیں ہے تو انسان کہاں سے ہوگا؟ انسان کے لیے حیوان ہونا شرط ہے، تو جب وہ حیوان ہی نہیں ہے تو انسان کیسے ہوگا؟ تو ایک جو ہے وہ شخصیت جب خاتم النبیین ہے، تو جب انبیاء کے لیے وہ خاتم ہے تو جو رسل ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اعلیٰ خاتم ہوگی۔ وخاتم النبیین میں انبیاء علیہ السلام کا خاتم بتا کر واضح کر دیا گیا کہ آپ جیسے خاتم النبیین ہیں ایسے ہی آپ خاتم الرسل بھی ہیں۔ ہاں، اگر یہ کہہ دیا جاتا وخاتم النبیین کی بجائے وخاتم الرسل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہے ان کے خاتم ہیں، تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوتا کہ رسول تو آپ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے۔ نبی اب وخاتم النبیین فرما کر واضح کر دیا کہ رسول جیسے نہیں آ سکتے نبی بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ جب نبی ہی نہیں آ سکتے تو رسول کہاں سے آئے؟ تو یہ بہرحال بات سمجھنے کی ہے، امید ہے کہ کچھ آپ کو
سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ ایک خصوصیت مزیدہ ہے ہمارے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام اور رسول تشریف لائے ہیں نہ وہ خاتم النبیین ہیں نہ وہ خاتم الرسل ہیں، اور ہمارے نبی اور پیغمبر یعنی آخری نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا گیا ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم الرسل بھی ہیں، یعنی آپ کے بعد اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نیا نبی اور نیا رسول اب قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی کو اس عقیدہ کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ مطلب اس کا یہی ہے، آپ سب جانتے ہیں اہل اسلام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نیا نبی ہے اور نہ رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا انا خاتم الانبیاء، انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو میں آخری نبی ہوں۔ اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب نبی نہیں آ سکتا تو پھر رسول کیسے آ سکتا؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتا، من ارجع اولا۔ اس عقیدہ پر سب اہل اسلام کا اتفاق ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے جیسے اللہ پر ایمان ضروری ہے، توحید اور رسالت، معاد اور قیامت پر ایمان ضروری ہے، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور قرآن کریم پر جیسے ایمان لانا مسلمان اور اہل ایمان ہونے کے لیے جیسے کہ ضروری ہے، ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ کئی لوگوں نے آپ کے بعد نبوت کے دعوے کیے ہیں، آپ کی زندگی میں مسلمہ نے دعویٰ کیا، بعد میں اس کا خاتمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کہ آپ کے بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان ضلع گرداسپور میں ہے، وہاں قادیان ایک جگہ ہے، وہاں غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں جو ہوئے ہیں غلام احمد صاحب، افسوس کہ انہوں نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے بھی ان کے دعاوی سامنے آتے رہے، علماء نے ان کی بروقت تردید کی، بالآخر جب یہ دعویٰ سامنے آیا تو سب اہل علم نے، اہل اسلام نے ان کی تکفیر کی، چونکہ وہ پہلے اسلام کے مدعی تھے اور اس دعویٰ سے وہ مرتد ہوئے، اس لیے انہیں مرتد قرار دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ پہلے مسلمان ہیں تو مرتد ہوگا۔ غلام احمد قادیانی جو ہے انہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مستقل جماعت کی شکل وہ اختیار انہوں نے کی جن کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ پھر لاہور میں ان کا مرکز بنا، تو قادیانی جو ہیں وہ گویا دو حصوں میں ہیں، ایک لاہوری اور ایک قادیانی، یعنی یہ جو مرزائی غلام احمد قادیانی مرزا کے ماننے والے، ان کے دو گروپ، ایک کی نسبت قادیان سے ہے اور ایک کی نسبت لاہور سے ہے، اور پوری امت کے فیصلہ کے مطابق امت مسلمہ تمام مکاتب فکر ان سب کا متفقہ یہی ہے فیصلہ کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے کتنی تحریکیں چلی ہیں، تحریکات کا سلسلہ رہا۔ 1953 کی یہاں تحریک چلی، میں پاکستان کی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں۔ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی قیادت میں یہ سلسلہ رہا۔ پھر 1974 میں حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت میں تحریک چلی، اور اسمبلی سے باقاعدہ انہیں
غیر مسلم اقلیت ستمبر 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں شعائر اسلام کے استعمال سے 1984 میں 84 کے آرڈیننس کے ذریعے شاعر اسلام جو ہے ان کے استعمال سے ان کو منع کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک واضح سی اور بدیہی سی بات، لیکن وہ لوگ اپنی سرگرمیوں میں خلاف قانون، خلاف آئین، خلاف ضابطہ مصروف، اور جگہ جگہ وہ جو ہے اس حوالے سے کوشاں ہیں، حتیٰ کہ کئی مقام پر فساد بھی بپا ہے۔ بڑے افسوس کی بات، آپ کے ساہیوال میں بھی فروکہ روڈ پر ساہیوال میں جہاں یہ عدالتیں ہیں، ان کے قریب کچھ عرصہ پہلے خفیہ طریقے سے یہاں کے مرزائیوں نے 4 کنال جگہ پر قبضہ کیا، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم یہاں وہ اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات کہ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بڑے عجیب پر اسرار انداز سے اس جگہ پر قبضہ کیا، اور جس دور میں یہ قبضہ ہوا ہے اس وقت انہوں نے جو ہے وہ یہاں کے جو منتظمہ ہے، انتظامیہ ہے، یہ جو دوسرے لوگ ہیں، نہ معلوم کس انداز سے انہیں اندھیرے میں رکھ کر جو ہے یہ کارروائیاں ڈالی گئی اور کی گئیں۔ بہرحال اب جا کے جب اہل اسلام اور مسلمانوں کو پتہ چلا ہے تو سب نے اس پر احتجاج کیا، اور باقاعدہ طور پر اس عنوان سے جو ہے وہ ساہیوال اور علاقہ اور فروکہ سب جگہ کے جو حضرات ہیں، خاص طور پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جو گویا ان کا ایک مستقل یہ مشن، ختم نبوت کے عنوان سے ان کا ایک مشن ہے، پاکستان میں صرف نہیں پوری دنیا میں، اور یہ بہت عرصہ سے اس محاذ پر ماشاءاللہ تقریباً کوئی 75 سال سے یہاں پاکستان میں بھی یہ حضرات اس مشن پر بڑا کامیاب طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ختم نبوت کے حضرات جو ہے ان کی دعوت پر تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر یہاں انتظامیہ سے بھی مذاکرات کیے ہیں، SHO صاحب سے بھی، اور بڑے حضرات جو ہیں یہاں کے انتظامیہ کے ان سے بھی کیے گئے ہیں مذاکرات، احتجاج بھی ہوا ہے، اور ان حضرات نے یقین دہانی تو کرائی، وہ کرا تو رہے ہیں منتظمین یقین دہانی اس بات کہ ہم انشاءاللہ اس معاملے کو اچھے انداز سے اور خوش اسلوبی سے ہم حل کریں گے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے، آپ بھی سمجھیے اس بات کو کہ اس کے لیے ہمیں اپنی بہرحال کوششیں اور خدمات جو ہے وہ ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بڑا اہم معاملہ ہے ختم نبوت کی بات۔ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کی جگہ پر گورنمنٹ کی وہ جگہ ہے، کس قانون کے تحت ان کو وہ جگہ دی جا رہی ہے، یہ دی گئی، یہ بات بڑے غور و فکر کی۔ ابھی کل بھی وہاں بار میں بھی اس پر بڑا سخت احتجاج ہوا ہے، اور سب حضرات نے مل کر اس پر احتجاج کیا ہے، مسلمان بھی سارے یہاں سراپا احتجاج ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اتنی بڑی جگہ اور برلب سڑک جگہ اور مسلمانوں کی آبادی میں جو جگہ ہے، دائیں بائیں سب مسلمان وہاں آباد ہیں، اس جگہ کو ان کے لیے مختص کر دیا جائے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ جہاں تک غیر مسلم اقلیت کے حقوق کا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ پر قانون میں ان کو جو حق ملتا ہے یا مل سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مسلم ہے، اس سے ہمارا کوئی تعارض نہیں۔ لیکن جو انداز اختیار کیا گیا اور جس جگہ کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یہ بالکل ہمیں یہ منظور نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات بھی اس موقف کی تائید کریں گے کہ جس جگہ پر وہاں قبضہ ہے مرزائیوں کا، اس کو فوری طور پہ واگزار کیا جائے، اور اس جگہ کو
جو ہے وہ مسلمانوں کے کام میں لایا جائے، وہاں مرزائیوں کو قبرستان بنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس پر آپ متفق ہیں؟ اس کے لیے جو بھی بہرحال لاہ عمل ہوگا انشاءاللہ ہم مطلع کریں گے۔ اور میں یہاں کی مقامی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں لیت و لال سے کام نہ لیں، وہ دور اندیشی اور جو ہے سمجھداری سے کام لیں۔ مسائل بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، مسائل کو حل کرنا اصل دانش مندی یہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی وہ کہ ایک پوری جماعت کا یہ مطالبہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایک تحریک بن جائے اور پھر یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انتظامیہ سے بھی میں بہرحال یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو قانونی ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں اور مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے۔ اگر ان حضرات نے اس میں جو ہے وہ کوئی پس و پیش کی صورت اختیار کی تو پھر یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ان کے حق میں بھی اور جہاں امن کے حوالے سے بھی یہ بہتر صورت نہیں ہوگی، پھر امن کی ذمہ داری ان پر ہوگی آئے۔ تو اس لیے میں پہلے ہی یہ متنبہ کر رہا ہوں ان حضرات کو بھی اور آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ اس حوالے سے بالکل مستعد رہیں۔ ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم تو ساری زندگی یہی سبق پڑھتے رہے اپنے بڑوں سے اور اس پر عمل بھی ہمارا رہا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق بہرحال جو ہے اسے وصول کرنا جو ہے یہ ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے جو مرزائیوں کو دیا جا رہا ہے، ان کا اس پر کوئی کسی حوالے سے بھی حق نہیں بنتا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انتظامیہ بھی اس کو بات کو سمجھے گی اور آپ حضرات بھی اس حوالے سے مستعد رہیں گے، اور جو لاہ عمل تیار ہوگا اس کے لیے آپ جو ہے آپ کو جو ہے وہ آنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی ہے، ان حضرات نے انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہفتے کے روز غالباً کل جو ہے وہ سرگودھا میں وہاں بڑے حضرات جو ہیں انتظامیہ کے ڈی سی صاحب وغیرہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی پورا جو ہے مسلمانوں کا تعاون کریں گے اور تعاون فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے اور انداز سے اس معاملہ کو حل فرما دے۔ مرزائی حد سے بہت زیادہ تجاوز کر رہے ہیں اور کئی جگہ ان کی ایسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ بہرحال اب ہمیں مستعدی کے ساتھ بیداری کا ثبوت دینا ہوگا کہ ہم اپنے علاقے میں بھی، اپنے شہر میں، اپنے علاقہ میں نظر رکھیں ان لوگوں پر کہ یہ کیا کارروائیاں جو ہیں ان کی ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں یہ جو ہے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اپنی تبلیغ کا بھی انہوں نے عنوان اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں قانون کے خلاف، آئین کے خلاف، جو بات ایک طے ہو چکی ہے اس اصول کے، یہ سب چیزیں خلاف۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم قانون کو، آئین کو ہاتھ میں لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار، پاکستان کے آئین کے بھی غدار اور یہ اسلام کے بھی غدار ہیں یہ لوگ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ توقع صرف کافر اور مرتد نہیں بلکہ زندیق، مرتد کی اور زندیق کی اصل سزا حکومت اسلامیہ کے ذمہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیں۔ 3 دن کی مہلت کے بعد ان کو اس دھرتی پر رہنے کا جواز نہیں۔ بہرحال حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کا ادراک جو ہے وہ انتظامیہ کو کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہے اس میں پس و پیش سے کام نہیں لیں گے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ان کی طرف سے اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ پس و پیش ہوا تو پھر یہ ہے کہ یہ صورتحال ایک تحریک کی شکل میں نمودار ہوگی اور اس کا سنبھالنا پھر سب کے لیے جو ہے مشکل ہوگا اور امن و امان کا ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا جس کا حل
جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پھر مشکل ہوگا. مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور انتظامیہ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھے گی. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور مسلمانوں کو کامیابی اور سرخرو عطا فرمائے, سرخروی عطا. وآخر دعوانا ایک اعلان مجھے بھی کرنا ہے, ایک منٹ ذرا, ایک اعلان مجھے بھی کرنا ہے. وقت تو انشاءاللہ 1:30 بجے کا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو الحمدللہ